کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے ہم جس قابل تھے وہ یہ کام کیے. ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں, جنگلات کے حوالے سے دیکھیں, پھر زراعت کے حوالے سے بھی کچھ کر رہا ہوں. ساتھ میں جو آپ کے یہ ترقیاتی یہاں پہ کام ہوئے ہیں, ابھی نور آباد سے اوپر آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ غریب کی گاڑی اور امیر کی گاڑی ایک ہی رفتار میں جا رہی تھی. وہی پوزیشن تھی بیٹھنے کی, جیسے غریب بیٹھتا ہے اس کو بھی جھٹکے نہیں لگ رہے ہیں, امیر بیٹھتا ہے اس کی گاڑی ذرا بڑی ہوتی ہے تو اس کے مزے کچھ اور ہوتے ہیں. مگر میں نے دیکھا ہے غریب بھی مزے لے رہا ہے. ہوتا تو یہ ہے سڑکیں غریبوں کے لیے بنائی جاتی ہیں, مگر اس پہ جو نام کمائے جاتے ہیں یا جو تختیاں لگائی جاتی ہیں وہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے, وہ ان تختیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ رضا, اللہ کی رضا کی خاطر کام ہونے چاہیے. وہ اللہ پاک جس کو موقع دیتا ہے اس سے کام بھی لیتا ہے. یہ جو روڈیں بنائی جا رہی ہیں, یہ میں کہتا ہوں خورشید صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں. انہی کی وجہ سے یہ عزت ملتی ہے. یہ سٹیج جو سجتے ہیں یہ آپ لوگ سجاتے ہیں, اور آپ کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کے اوپر کہ یہ جائیں گے, یہ پنڈی جائیں یا اسمبلی میں جائیں یا جہاں بھی جائیں گے یہ ہماری بات کریں گے. ابھی آپ کے علاقے کے فخر جو ہیں وہ یہاں کے واسف قیوم عباسی صاحب بھی ہیں, ماشاءاللہ بڑا نام پیدا کیا ہے پنڈی میں بھی جا کے, اور ان کی گونج ہوتی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی, اور بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. خورشید ستی نے جو کام آپ کے لیے یہاں پہ کیے ہیں, کاؤٹا میں کیے ہیں, وہ آپ لوگوں کے سامنے, یہ سارے لوگ جو آپ بیٹھے ہو یہ ایک طاقت ہے ان سب لوگوں کی. اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے رہنا پڑے گا, اور مزید اپنے جو کام ہیں وہ بتانے ہوں گے کہ یہ کام رہ گئے ہیں. میرے خیال میں جتنے کام نڑ پہ ہوئے ہیں اتنے کاؤٹا میں کسی یوسی میں نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں کہیں بھی یہ جو تنقید پیچھے ہو رہی تھی کہ جی وہ لے گئے ہیں سارا فنڈ, میں کہتا ہوں کرنل یامین کو اللہ جنت بخشے, ان کے دور میں سنتا تھا کہ نڑ والوں کے بڑے کام ہو رہے ہیں یا بھرتیاں بڑی ہو رہی ہیں, ٹیچر انہوں نے کرے, وہ اچھا کام کیا تھا انہوں نے. بھائی جو بھی آتا ہے اس کو اپنے علاقے کے لیے سوچنا چاہیے. یہ بہت ہی بیک ورڈ علاقہ تھا. ایک دفعہ ادھر نیچے ہم گئے ہیں, بڑوئی سے نیچے, کیا نام تھا اس, اعلیٰ, وہاں پہ بندہ جا کے حیران رہ جاتا ہے. یہ وہ ہم میں سے ہی ہے نا, ہم کو اتنے سپیریئر نہیں ہے. ان لوگوں کے پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ان لوگوں کی روڈ نہیں ہے, اور لیڈرشپ جو ہے ادھر اوپر بیٹھی ہوئی ہے. لیڈرشپ کو چاہیے چل کے وہاں جائے, وہ دیکھیں ان کو پرابلم کیا کیا چل رہی ہے. دوسرا میرے بھائیوں, جنگلات کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے. جنگلات میں جو ابھی امید ہے انشاءاللہ برگیڈیئر جاوید صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ دونوں ایم پی اے ایم این اے بھی لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو راکھے رکھے جائیں گے, اور یہ جتنے نزدیک ترین ہوں گے علاقے جنگلات کے نزدیک جو گاؤں ہیں انہی میں سے رکھے جائیں گے. مجھے بڑی امید ہے اس میں سفارش نہیں کام آئے گی, حق جس کا ہے اس کو ملے گا وہاں پہ, کیونکہ اس کام میں جو ہے نا برگیڈیئر صاحب دلچسپی لے رہے ہیں تو وہ کسی سفارش یا ایسے کام کو مانتے نہیں ہے نا, تو اس کے لیے بھی بنیادی جو حق ملے گا 3000 میں, مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو زیادہ حق ملے گا. زکوٰۃ کے حوالے سے بات کروں گا. زکوٰۃ چلو تھوڑی ملتی ہے پر ملتی ضرور ہے. جب سے میں نے پہلا چیک دیا تھا کاؤٹا ہاسپٹل میں تو مجھے ایم ایس نے کہا تھا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. میں نے کہا میں نے جیب سے نہیں دیا ہے, یہ گورنمنٹ سے آیا ہے, گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی, ہاں جو نہیں دیتے رہے ان سے اللہ پوچھے گا. میں جو دے رہا ہوں میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. میرے پہ جو ذمہ داری جن لوگوں نے ڈالی تھی, خورشید ستی صاحب نے ڈالی ہے یا ایم این اے نے یا ایم پی اے نے, وہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ یہ باہر سے ہی صاف نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ پہ آپ کو یہ صاف نظر آئیں گے. کرپشن کے خلاف اگر بول رہا ہوں کاؤٹا میں تو میں بولتا ہوں, میری مخالفت اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ میں انگلی لگاتا ہوں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے, اس کو کیوں ادھر بٹھایا ہوا ہے آپ نے, اور اسی کو دوسرے دن میں دیکھتا ہوں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے وہ چکر لگاتے ہیں. جیسے یہ دوڑ میں ون کر کے آیا ہے, 400 میٹر دوڑ لگائی ہے اس نے, اور اس کو آر بھی ڈالا جائے گا. اس وہ صرف وجہ ہم بنتے ہیں آگے, ہمارے لیے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے, دوسرے دن اس کو سی او لگا دیا جاتا ہے. وہ سی او کیوں لگ رہا ہے, وہ آپ کے پیسوں پہ پل رہا ہے, وہ گوشت بیچتا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں, وہ فروٹ بھی بیچ دیتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ اور ہم نہیں بولیں گے. اور میں ایک بات یاد رکھنا, جہاں پہ بھی جرم ہو رہا ہے اگر بندے خاموش ہو گئے ہیں وہاں پہ تو وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہے. اس کی وجہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں بھائی یہ جرم ہمیں قبول ہے, یہ ہماری برادری کا ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے. جو جرم ہو رہے ہیں اس علاقے میں
بچے خراب ہو رہے ہیں, ہمارے منشیات کو دیکھو تو گھر گھر میں ابھی پہنچ چکی ہے. اس میں بولتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے بچے نے ابھی نہیں شروع کی ہے. جب میرا بھی بچہ پوڈری بن کے کسی کی دکان کے تالے توڑے گا, وہ مجھے جب کہے گا, میں کہا گا یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ رکنا چاہیے تھا. اس کے لیے بھی ہم سب کو بولنا پڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو پہلے پودے ہم نے بھیجے تھے آپ کے لیے, وہ میرے خیال میں آپ نے لگائے بھی ہوں گے. سب سے زیادہ ناڑ والوں کو ملے تھے 11,000. یہ 11,000 پودا تھا, بڑا اعتراض ہوا تھا. تو وہ فری تھے سارے, اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا. ابھی بھی انشاءاللہ جنوری میں پودے آ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے وہ بھی آپ کے لیے آئیں گے, اس میں بھی آپ کا حصہ پورا پورا آئے گا. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا میرے بھائیوں, کہ جو جس مقام پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے, اللہ کے حضور پیش کرے کہ یا اللہ اگر میری توفیق یہی ہے نا یہ گلاس اٹھانے کی, تو میں اس کے لیے تو کوشش کروں. میں یہ نہیں دیکھوں کہ وہ اٹھائے گا آ کے اور میری بلے بلے ہو جائے گی, نہیں. اس کے لیے جو بندے آپ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں, ان کے بازو بن جائیں. اور جو مخالفت کر رہے ہیں, اب یہ فیس بک پہ میں دیکھتا رہتا ہوں, کچھ لوگ بڑا کچھ لکھوا رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے, وہ اپنی تحریروں سے پکڑے جاتے ہیں کہ کون کس جگہ پہ بیٹھ کے کس کو گائیڈ کر رہا ہے. کہ یہ دیکھو, جب بندے کو چانس ملتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے, جب اس کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے لکھنے پہ. لکھو, اچھا لکھو, کتابیں لکھو, اس قوم کے لیے لکھو, اس اپنے ملک کے لیے لکھو, مگر کسی کی ذات پہ اٹیک مت کرو. کسی کے کاموں کو آپ اس طرح ترجیح دیا کرو, خوش ہوا کرو کہ کوئی بندہ آیا ہے ہمارے وہ کام کر رہا ہے. یہ نہیں لکھو اس نے ایسا کیا تھا, اس نے ایسا کیا. یار ہم سارے ہی گناہ گار ہیں. مجھے بتاؤ, ہم میں سے کوئی حلف دے سکتا ہے کسی نے گناہ نہیں کیا ہے؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں نہیں دے سکتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت کر دیا میں نے, کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں آپ کے سامنے فرشتہ کھڑا ہوں؟ اس کے لیے میرا بھائی, میں آپ کا ٹائم زیادہ لے گیا ہوں. اگر میری باتیں آپ کو بری لگی ہیں, میں معذرت چاہوں گا.